السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں بہت خوش آمدید۔ ناظرین، نیب کے حوالے سے جو ترامیم تھیں جو پارلیمنٹ نے پاس کی، اس کو اب بالآخر پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے۔ اس کی ریگولر بیسس پر سماعت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ناظرین دونوں اطراف سے مل رہے ہیں، خواہ وہ مریم نواز صاحبہ یا حکومتی اطراف فیکشن سے ہوں یا پی ٹی آئی یا اپوزیشن جو ہے ان کے فیکشن سے ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کو آج اپنا پورٹ بھی بالآخر مل گیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے والہانہ خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں وہ دال چاول کھاتے ہوئے نظر آئیں اور سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ بالآخر ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی تہلکہ خیز انکشاف ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، اور آج ایک اور اچھا کوئنسیڈنس ان کے لیے یعنی گورنمنٹ کے لیے اچھا کوئنسیڈنس یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی جو ریمارکس ہیں 62(1)F کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، جس میں انہوں نے اس قانون کو کالا قانون کہہ کر مخاطب کیا ایک سماعت کے دوران، اور یہ بہت اہم ریمارکس ہیں چونکہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ 62(1)F کے تحت ہی ہوئی تھی۔ اگر کالا قانون اس کو کہہ کر ہائیسٹ چیف جسٹس یا ہائیسٹ کورٹ کے ایپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ان کو مخاطب کر رہے ہیں اس قانون کو، تو کیا اس میں کوئی بہتری کی ہنٹ ہے نواز شریف صاحب کے لیے، اور کیا ان کی واپسی بھی جلد متوقع ہے جیسے حکومت کلیم کر رہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو سیاسی روڈ میپ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پی ٹی آئی کا اس کے اوپر جو لانگ مارچ کا ارادہ ہے، ابھی تک تو تاریخ پہ تاریخ فلمی ڈائلاگ کے حساب سے نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی تک لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ تاحال موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ناظرین ایک بڑی عجیب سی ٹگ آف وار ہے جو کہ حکومت کو بڑا امبیرس کر رہی ہوگی پریزنٹ فائنانس منسٹر اور فارمر فائنانس منسٹر کے درمیان، اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کا بھی ایک رد عمل آ گیا ہے جب آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ کمی کے فوری بعد کچھ روز بعد 12 روپے تک کی اپروکسیمیٹلی کمی کی گئی ہے، جو کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی طرف سے پہلا ڈیسیشن ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے۔ فوری کچھ روز بعد آج ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک دفعہ خبردار کرتی ہے پاکستان کو کہ جی جو بھی شرائط آپ نے ہم سے اگری کی ہیں ان کے اوپر آپ نے ہر حال میں عمل درآمد کرنا ہے۔ کیا یہ اسی بات کی دوسراہٹ ہے جو کہ آؤٹ گوئنگ فائنانس منسٹر یا ایکس فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے کی؟ کیونکہ کل کے اپنے انٹرویو میں جناب اسحاق ڈار صاحب موجودہ وزیر خزانہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں آئی ایم ایف کو 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں، تو مفتاح صاحب کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام امور پہ ناظرین بات کریں گے اور فوری اپنے گیسٹ کا بھی رخ کریں گے، حالات کس جانب جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایک بڑی چیلنجنگ معیشت کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کے ساتھ بہت کٹنگ ایج جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ دونوں اطراف سے نظر آ رہے ہیں، خواہ حکومتی بینچ ہو یا اپوزیشن بینچ ہو۔ آفٹر اے بریک ویلکم بیک ناظرین، بات کا آغاز کرتے ہیں اور فوری گیسٹ کا رخ کرتے ہیں ان تمام بڑے ضروری معاملات پر۔ راجہ عامر عباس صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، تمام معاملے پر اپنا جو لیگل پرسپیکٹو ہے ہمارے ساتھ شامل گفتگو رکھیں گے۔ ویلکم آن بورڈ راجہ عامر صاحب۔ ناظرین جناب تیمور تالپور مجھے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورڈ صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، اور پیپلز پارٹی بالخصوص گورنمنٹ کا جو موقف ہے ہم آپ سے حاصل کریں گے۔ آپ کی موجودگی کا وقت کا بہت شکریہ تیمور صاحب۔ اور ناظرین ہمیں جناب عمران اسماعیل صاحب جوائن کر رہے ہیں کراچی سے، اور سابق گورنر سندھ، اسٹالورٹ آف دا پی ٹی آئی، ویری امپورٹنٹ ممبر آف ہز پارٹی، اپوزیشن کا جو پرسپیکٹو ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا اور آپ کی موجودگی کا جناب عمران اسماعیل۔ ناظرین بات کا اگر آغاز میں باقاعدہ طور پر کر پاؤں، ایک تو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے، لیکن خیر وہ بھی اگر ہم ساتھ ہی اسی کنٹینیوٹی میں چلا دیں جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے، جو ایک چارہ جوئی چل رہی ہے، اور مفتاح صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ٹویٹر پر جاری بیان کے حساب سے مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کا متضاد اور غیر ذمہ دارانہ بیانات نے آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ حکومت تاریخ کی سب سے احمق ٹیم پر مشتمل ہے، آدھی کابینہ کے پاس محکمے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ، اے بی سی تک نہیں پتہ، منسٹری سے ایک ڈیش بورڈ نہیں بنا۔ تو یہ کچھ کڑی تنقید ہے جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آئی ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی اس میں کچھ مزید اس بات کا اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بھی یہی کہتا ہے کہ جی آپ نے جتنی شرائط ہم سے مانی ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے والوں کی طرح۔ یہ ویسے آئی ایم ایف کی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بڑی کڑی تنقید تھی، وہ کہتے تھے ایک دفعہ قرضہ مل گیا اس کے بعد تمام شرائط انہوں نے بالائے طاق رکھ دیں، تو اس حکومت کو بھی یہ کام نہیں کرنا۔ بات کا آغاز تیمور تالپور صاحب میں اگر آپ سے کر پاؤں، ذرا یہ بتائیے گا کہ تمام معاملات اس وقت ہمیں بڑے امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک اپنے ابتدائیے میں ٹویٹ چلائی تھی علی زیدی صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب فورن منسٹر یہ کیوں غلط الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی پر کہ وہ سیلریز ڈرا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے علی زیدی صاحب کو یہ کلیئرٹی دینی پڑی ٹویٹ کر کے، اور انہوں نے بھی بڑی کڑی تنقید کی ہے بلاول صاحب پہ، ان کو جھوٹ کا عادی بھی قرار دیا ہے۔
اور یہ آپ جیسے دیکھ بھی سکتے ہیں ٹویٹ انہوں نے اس میں یہی بات کی ہے، اور انہوں نے ساتھ پے سلپ لگائی ہے کہ آخری تنخواہ تو ان کو مارچ 2022 میں ملی ہے. تو غلط بیانی کیوں؟ فیکٹ چیک میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے. تیمور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مونا صاحبہ. سب سے پہلی بات تو جو بات چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے، ہوائی بات نہیں کی. ہمارے پاس وہ سلپس موجود ہیں. ہو سکتا ہے علی زیدی، ویسے بھی یہ بات میں مان نہیں سکتا، پر ہو سکتا ہے علی زیدی نے شاید وڈرا نہ کی ہو، پر باقی ان کے ایم این ایز جو ہیں میجورٹی آف دم نہ تو صرف یہ لوگ وڈرا کر رہے ہیں سیلیز پر، سارے کے سارے ابھی تک پارلیمنٹ لاجز کے اندر رہے ہوئے ہیں. تو یہ علی زیدی صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے جھوٹ بولنے سے پہلے یا کسی اور سچے آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے پہلے. میرے خیال سے آپ تھوڑا پہلے مجھے بتاتے تو میں سلپس کی کاپی بھی آپ کو. اچھا، یہ تو آپ نے بہت تہلکہ خیز انکشاف کر دیا ہے تیمور صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب کا شاید معاملہ الگ ہو، لیکن آپ کی نالج میں ہے کہ ابھی بھی لوگ رہ رہے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں اور تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. میں آج بھی ان کے ایم این ایز نے جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ نہیں چھوڑے. یہ سیلریز بھی وڈرا کر رہے ہیں اور یہ آج بھی وہاں رہے ہیں. اور یہ عمران اسماعیل صاحب کو بات پتا ہوگی. میرے خیال سے یہ بات تو چھپ ہی نہیں سکتی نا. ہاؤ کین یو ہائیڈ اف سم ون اسٹیئنگ ان دی پارلیمنٹ اور ناٹ اسٹیئنگ. تو یہ تو ان کے ہر ایم این اے کو پتا ہے کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کر کے سیلریز بھی وڈرا کر رہے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ علی زیدی نے پیسے نہیں لیے. میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی جس قسم کا آدمی اور جو کرپشن کراچی میں کی تھی کلیننس ڈرائیو کے بہانے کر کے، تو یہ بھی ضرور تنخواہ اٹھا رہے ہوں گے. پر مے بی اٹس ناٹ اس کیس، آئی ایم ناٹ شیور. پر باقی ان کے میجورٹی ایم این اے سارے لے رہے ہیں اور ان کی پلے سلپس ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری سے حاصل کی ہے. تیمور صاحب ذرا اس پہ اضافہ بھی آپ مزید بات کا کیجئے گا. ایک تو نیب وغیرہ کے معاملات اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے، لیکن اس کا ایک کوئک میں رسپانس مانگوں عمران اسماعیل صاحب سے بھی. جی عمران اسماعیل صاحب، ٹوپی ڈرامہ قرار دیا ہے اس کو تیمور تالپور صاحب نے. یور رسپانس پلیز. کیا واقعتاً یہ سچ ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ایم این اے جب سے استعفیٰ دیا ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈیبٹ ہوتی ہے سیلریز، اور یہ نہیں کہ وہ لے نہیں رہے ہیں، وہاں سے آ بھی نہیں رہی، نہ آئی ہے نہ انہوں نے مانگی ہے. تو دیر از نو پوائنٹ کہ یہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں. میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. کچھ ایم این اے ضرور پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابھی تک ان کے استعفیٰ قبول نہیں ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک دے آر کنسیڈرڈ ایز ممبر نیشنل اسمبلی، جس دن استعفیٰ قبول ہو جائے گا وہ چھوڑ دیں گے. ہماری تو پلی یہ تھی کہ ہم نے 123 لوگوں نے ایک ساتھ استعفیٰ دیا تھا. کس بیسس پہ انہوں نے یہ شارٹ لسٹ کر کے 9 جگہوں پہ انتخاب کرا رہے ہیں؟ کیا کرائٹیریا تھا؟ کیونکہ 123 میں سے کوئی ایک بھی کوئی 123 میں کوئی ایک بھی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس نہیں گیا ویریفائی کرانے کے لیے. تو اگر انہوں نے ساروں کو انہوں نے ہٹانا تھا، قبول کرنا تھا، ساروں کا کرنا تھا. نہیں کرنا تھا، کسی کا نہیں کرنا تھا. فیصلہ ان کا یہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے آڈیو لیکس میں جو آیا ہے یہ تو باقاعدہ انہوں نے بائی ڈیزائن کیا ہے. وہ 5 تاریخ کو ہم کر لیتے ہیں اور ہم کہہ دیں گے اس کو چیف الیکشن کمیشنر کو، جو ان کا اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پارٹی بنا ہوا ہے، کہ جی وہ ان کو بتا دیں گے. وہی ہوا 5 تاریخ کو انہوں نے کہا، 5 تاریخ کو چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا. وہ 8-9 لوگوں کے اوپر انہوں نے. لیکن جناب عمران اسماعیل، یہ بھی ایک بڑا کلیدی سوال ہے جو کہ یہ لوگ آپ سے بجا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ لانگ مارچ کی ابھی تک تو وہ فلموں میں جیسے کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ ہی صرف نظر آ رہی ہے. دیکھیے، لانگ مارچ کا خان صاحب نے بتایا کہ لانگ مارچ یا جو بھی فائنل کال وہ دے رہے ہیں وہ ان کا انہوں نے بتایا کہ 7 دن کے اندر اندر وہ اس کو دے رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ 8واں دن نہیں ہوگا. آج 3 دن ہوئے ہیں یہ اناؤنسمنٹ کیے ہوئے. لیکن اس سے کوئی ملک کا پہیہ رکا ہوا ہے؟ کوئی حکومت کی کوئی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے؟ اس سے کیا پرابلم ہے؟ چلے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ہر ہفتے یہ اعلان کریں گے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. سو حکومت کو کدھر پرابلم آ رہی ہے اس سے؟ مجھے تو یہ بتائیں کہ جو میں نے سوال کیا ہے، دیٹ از اے ویری پرٹیننٹ کوشچن، کہ آپ کو ہم نے 123 لوگوں نے استعفیٰ دیا تھا. اسپیکر دین اسپیکر نے ایکسیپٹ کر کے اس کا ریفرنس آگے بھیج دیا تھا الیکشن کمیشن کو. وہ سارے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. پھر آ گئے نئے اسپیکر نے آ کے 9 اپنی مرضی کے چنے، ٹوٹل 11 انہوں نے چنے، جس میں خواتین بھی ہیں ریزرو سیٹ کے اوپر. ریزرو سیٹ جی جہاں ڈائریکٹ الیکشن ہونے ہیں اس میں سے انہوں نے 9 چنے.
Why those 9? हाँ. Why not Ali Zaidi? Why not Imran Khan? Why not Asad Umar? Why not Shah Mahmood Qureshi? Why not others? मतलब कोई रीजन तो पता चले कि इनकी किस बुनियाद पे शक्लों के हिसाब से किया है, कलर के हिसाब से किया है, किस बुनियाद पे किया। ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन कि ये टुकड़ों टुकड़ों में कराना चाहते हैं और चाहते ही हैं कि अपने आदाद कुछ ना कुछ बाय नंबर्स बढ़ा लें। लेकिन आज मैं ये चैलेंज आपको आपके टेलीविजन चैनल के थ्रू कर रहा हूँ कि जहां से भी इमरान खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं, अव्वल तो पीटीआई को डिफीट करना मुश्किल है और इमरान खान को डिफीट करना नामुमकिन है। अच्छा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके ऊपर भी क्योंकि बात जरूरी होगी करना तैमूर तालपुर साहब से, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब जो अभी रिसेंट मोस्ट था कराची में, वहां पर पीटीआई जीती और महमूद मौलवी साहब गालिबन उनके जो कैंडिडेट थे, फार सेकंड स्पॉट था एमक्यूएम का, जिनके साथ आपकी तमाम इत्तेहादी जमातें भी मौजूद थी। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, ये एक जरा शॉर्ट सुनिएगा, बिलावल साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है, और उन्होंने चूंकि ये बात इस्तीफे ना देने और डबल स्टैंडर्ड्स के हवाले से बैन अल-अक़वामी फोरम पर की है, तो इसलिए भी इसकी ज्यादा अहमियत है। राजा साहब से पूछते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात हैं कि क्या वाक़तन इसके अंदर एक तो कानून क्या कहता है और क्या इस बात में सदाकत है कि अभी भी ऑक्यूपेंसी मौजूद है पीटीआई के तमाम अरकान की। क्लिप सुनिएगा। Respect democracy, respect democratic institutions, do your job. You've got X amount of MNAs who are still collecting their salary and have refused to come into Parliament for the many past months. जी राजा साहब, देखिए, अभी एक बात तो ही कि जी क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जी 9 बंदों की, गालिबन जो मैं समझ पाया हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वो ये है कि जी वो देख रहे हैं कि जी वो हल्के जहाँ पे उनको लग रहा है कि गालिबन मार्जिन कम था और हम री इलेक्शन में जाएंगे और हम किसी न किसी तरीके से ये 8-9 सीट्स मैनेज करते हैं अगर जीतने के लिए, और उसके बाद हमारी जो नेशनल असेंबली में वो बाप पार्टी या एमक्यूएम की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये एक पॉलिटिकल उनकी थीम थी कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने वो बाई इलेक्शंस पंजाब के देख लिए जो 20 सीट्स पे हुए, तो 20 सीट्स पे जो रिजल्ट आए हैं, लाइक 15 स्ट्रेट अवे पीटीआई लेके गई, तो उसके बाद उनको समझ में आ रहा है कि भाई मेरे ये जो उनसी गेम है, ऑल्दो उन्होंने तो गवर्नमेंट तो कहते हैं वो सीटें थी पीटीआई की, उनको तो सारी जीतनी चाहिए थी। हाँ, पीटीआई की थी जब इलेक्शंस हुए, लेकिन अब गवर्नमेंट की एप्रीहेंशंस, क्योंकि उस वक्त वहां पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो भी नून लीग की थी, तो देवर 100% उनको बड़ा यकीन दिलाया गया था। अब अच्छा, जी यकीन दिलाया गया था, ये क्या दिलाया गया अच्छा, था, ठीक है, हाँ। कि जनाब ये सीट्स निकलेंगी, लेकिन पब्लिक ने वो जौन सा है उसमें जिस तादाद में आए और जिस अंदाज में ये उसमें वोटिंग हुई, तो वो रिजल्ट्स फिर उस तरीके के आ नहीं सा। और फिर उसके बाद इन 9 सीट्स पे जब वो चले गए इलेक्शंस के लिए, खान साहब आ गए, तो फिर बाद में आपने देखा कि जी ड्यू टू फ्लड्स, अब हमें तो देखा जाए तो पंजाब में फ्लड्स हम भी बैठे हुए हैं, माँ सिवाय रहीम यार खान का रीजन है जहाँ पे कुछ हैं फ्लड्स के, अदरवाइज तो कहीं लेकिन वो तो उन्होंने रीस्केड्यूल भी कर दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, अगर उसकी वजह से उन्होंने उसको फॉरएवर के लिए पोस्टपोन करने पड़ते, उसको फॉरएवर पोस्टपोन कानूनी तौर पे कर नहीं सकते। व्हेनेवर अ सीट बिकम्स वेकेंट, तो 60 डेज में उन्होंने उसको दोबारा कराना ही कराना है, कि अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो। उनको फायदा क्या मिल गया थोड़े दिन की ताखीर करके? हो तो रहे हैं वो 16 तारीख को फंस गए हैं ना जी, अभी तो वो उसको रोक नहीं सकते 60 डेज से ऊपर। इसी तरीके से वो अगर बाकी सीट्स हैं 190, अगर वो सबके इस्तीफा मंजूर करते हैं, एक तो ये देखना है कि जी इस्तीफा मंजूर क्या स्पीकर साहब ने करना है या कहीं और से डायरेक्शन आनी है इस्तीफा के कि जी आज अच्छा, इसमें 8 कर लें, आज 7 कर लें, 6 कर लें, ये बिकॉज स्पीकर ऐसी बात कोई ऑडियो लीक में भी गालिबन आई, और स्पीकर साहब तो बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, वो फ्लोर के स्पीकर होते हैं, तो उन्होंने एनी हाउ ये वो रीजंस हैं। अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी ये अगर सैलरीज विड्रॉ कर लें, दिस इज नॉट कोई ऐसी चीज नहीं है कि रॉकेट साइंस, बड़ा सिंपल सी बात है कि जी बैंक स्टेटमेंट, डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं है ये, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई एक तरफ आप इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सैलरी ले रहे हैं। अब उनका नॉलेज ये है कि जी वो कह रहे हैं कि उनके इल्म में आया। अब इमरान इस्माइल साहब बैठे हैं जो उस पार्टी के हैं, एंड ही इज डिनाइंग इट कि जी नहीं हम नहीं ले रहे। जहां तक बात लॉजिस की है, लॉजिस वैसे भी लॉ ये है यहाँ का सिविल स्टेट का कि इवन अगर असेंबलीज खत्म होती हैं तो आप फॉर सम मंथ्स वो रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, हाँ हाँ। बट दीज आर नॉट द इश्यूज। इस वक्त कौम के सामने ये इशू नहीं है कि जी पैसे जा रहे हैं कि जनाब वो तनख्वाहें ले रहे हैं। इशू तो बहुत बड़े हैं, इशू तो वो गुर्बत है, वो
بجلی کا بل ہے جو میں دیتا ہوں. ایشوز تو وہ ہیں بالکل کہ جناب فلڈ کے ایریاز میں جو غریب لوگوں کے پاس نہ گھر ہے, مویشی بہ گئے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایشوز تو یہ ہے کہ لوگوں میں انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ جی اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل والا, اگر آپ اس میں آئیں گے جی وہ اس کے بعد ہم اس کو ایٹ لینتھ کور کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلیکٹیو ایکسیپٹنس کیوں ہوئی ہے استعفوں کی, یہ عمران اسماعیل صاحب کا ایک بڑا لاجیکل سوال ہے. تیمور صاحب سے پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. تیمور صاحب, یہ ہم نے ڈیورنگ دا بریک ایک سٹیٹ ہے اور یہ فیکٹ چیک ہے جو نکالا ہے. میر محمد شاہ صاحب ہیں قومی اسمبلی کے میڈیا آفیسر, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سیکشن آفیسر نے کنفرم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو نہ سیلری جا رہی ہے اور نہ وہ لے رہے ہیں. ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیں, اور یہ سلیکٹیو استعفے کیوں کیے ہیں آپ کے اسپیکر نے, چونکہ پیپلز پارٹی کے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی میں, یہ 8 لوگ کس بنیاد پہ انہوں نے, یا 9 لوگ کس بنیاد پہ انہوں نے چنے تھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو پروگریٹو ہے, اٹ از دی پروگریٹو آف دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور آف کورس اگر فیصلہ لیا ہے تو حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے لیا ہوگا. جو ہمارے حالات ہیں ان میں صرف ہمیں جو ہے استعفے قبول کرنے نہیں, ہمیں اس کے بعد الیکشن بھی کرانا ہے. تو یہ ری الیکشن جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ساری سیٹوں کا ایک ساتھ افورڈ کر سکتی ہے ابھی حکومت؟ نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو ابھی بھی یہ سسٹم رہا ہے, اور اگلے میں باقی 10 لوگ 12 لوگ پھر سے اس طرح اسپیکر آف دی ڈسکریشن پر جو ان کا پاور ہے وہ کر کے دیں گے. تیمور صاحب ایک اور بات کا جواب یہ بھی فرمائیں کہ کراچی میں جو ابھی حال میں انتخاب ہوا ہے بائی الیکشن, اس میں محمود مولوی صاحب بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں. آپ کا تمام اتحاد ایک طرف تھا لیکن ایم کیو ایم فار سیکنڈ نظر آئی. کیا اس الیکٹورل ریزلٹ اور اس رجحان سے تو خوف نہیں ہے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, اگر آپ پاپولیرٹی کی بات کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے, تو ذرا سا چند ماہ پیچھے ریورس میں چلے جائیں اور جو ہماری لوکل باڈی الیکشن ہوئی تھی نا, اس کا رزلٹ دیکھ لیں. یہ پورے سندھ کے اندر 1% سیٹیں بھی نہیں لے سکے. 70% سے زیادہ سیٹوں پر ان کے امیدوار نہیں تھے, ان کو لوگ نہیں ملے. میرے پاس عمر کوٹ میں جو میرا حلقہ ہے, میرے حلقے میں 14 یونیورسٹیاں آؤٹ آف 14 یونیورسٹی پر ان اپوز کوئی ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں آیا سامنے کھڑے. تو میں ان کی پاپولرٹی کو نہیں مانتا ہوں. اچھا, وہ لوگ تو کہتے ہیں تیمور صاحب کہ آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ ریگنگ کی اور سندھ پولیس کا استعمال کیا. ان کے غالباً ایک کینڈیڈیٹ تھے جن کے بھائی کا باقاعدہ مطلب انفارچونیٹلی ان کی جان کا بھی ضیاع ہو گیا جب وہ جو یہ انتخاب ہیں بلدیاتی, ان کی آپ جو بات کر رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں, یہ الزامات. کوئی 16,000 پولنگ سٹیشن میں سے اگر 4-5 پولنگ سٹیشن پر کچھ گڑبڑ ہوئی بھی ہے تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں نیشنل لیول پہ؟ پہلی بات. دوسری بات, ابھی وہ زمانہ نہیں ہے. ہر پولنگ سٹیشن پر کوئی نہ کوئی چینل, کوئی نہ کوئی کیمرہ مین, کوئی نہ کوئی میڈیا پرسن اپنے کیمراز لے کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو کہیں پر اگر ایک ووٹ کا بھی 19-20 ہوتا ہے تو اس کو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اسی وقت الیکشن کمیشن اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو آئی ڈو ناٹ بلیو دس. میں سمجھتا ہوں کراچی میں یہ سیٹ واقعی جیتے ہیں کیونکہ ان کا جو پرانا کینڈیڈیٹ تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کے ساتھ لوگوں کی بہت عامر لیاقت صاحب جی تھی, بڑے فیمس آدمی ہیں. وہ بھی ایک بہت دل دکھاتا ہوا ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو سیٹ پہ اچھے ووٹ ملے. جی عمران اسماعیل صاحب, آپ نے سنا عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے جو پبلک سینٹیمنٹ تھا یا جو ان کی فین فالوئنگ تھی, اس کی وجہ سے آپ یہ الیکشن جیتے ہیں, جس کا حوالہ دے رہے ہیں تیمور صاحب, ورنہ پاپولیرٹی کو انہوں نے بالکل آپ کی ریجیکٹ کیا ہے اس نوشن کو. ایک تو اس بات کا جواب فرمائیے گا, بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس میں اکثریت جیتی سیٹس کی, اور یہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ساٹ ہے, یہ بھی میں آپ کو سناؤں گی, لیکن پہلے اس کا جواب فرما دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی پاپولیرٹی آج کوئی جسے انکاری ہے پبلک کے اندر, جو پاپولیرٹی ہے خان صاحب کی, تو وہ ہی از لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. کہ آج عمران خان ایک طرف اور باقی یہ 14 جماعتیں ایک طرف کھڑی ہو جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ پبلک کس کے ساتھ جاتی ہے. آپ لوگوں کا ہاتھ پبلک کی پلس پہ ہوتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج عمران خان کتنے پاپولر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے زندہ پولیٹیشینز ہیں اس میں عمران خان از وے ابو پاپولیرٹی میں, ان کا گراف بہت اوپر ہے. اور اگر اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی خواہش ہے کسی کی پاپولیرٹی کو چیک کرنے کی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, الیکشن. اس کا طریقہ ہے فریش الیکشن. صحیح.
گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, وہ اپنی پاپولیرٹی بتاتے رہیں گے, میں اپنی بتاتا رہوں گا. الیکشن ڈیمانڈ وہ کرتا ہے جس کے پاس پبلک کی بھرپور اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو, اور جس کے پیچھے پبلک کھڑی ہو, عوام جس کے ساتھ. لیکن عمران صاحب ایک آرگیومنٹ بہت ویلڈ اور لیجیٹیمیٹ ہے گورنمنٹ کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا کوئی اتنا آسان, اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی, اور یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم ایکسپینڈیچر آتا ہے, جس کی وجہ سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیلابی صورتحال ہے, اور وہ تمام جو فوکس ہے گورنمنٹ کا, اداروں کا, وہ صورتحال سے نمٹنے میں ہے. ایسے میں اگر ایک پورے بڑے پیمانے پہ جنرل الیکشن جو آپ کی مانگ ہے, آپ کو نہیں لگتا بالکل ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے تمام فوکس سیلاب سے, اور پھر آپ ان کو ایک طرف لگا دیں گے؟ سے گن گن کے, جیسے ابھی بتا رہے تھے نا بھائی جان کے, میں نام نہیں سن سکا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے سیٹیں سلیکٹ کی ہیں, وہ انہوں نے وہ سیٹیں سلیکٹ کی ہیں جہاں سے پی ٹی آئی ایک تھن مارجن سے یا ایک کمپٹیشن کے بعد الیکشن جیتے تھے پی ٹی آئی نے, جہاں پی ٹی آئی کمفرٹیبل جیتی تھی اس ایک سیٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ پروگریٹو نہیں ہوتا ہمارے اسپیکر کا, اسپیکر کا یہ کام بھی نہیں ہوتا, یہ اسپیکر ایکسرسائز نہیں کر سکتا یہ پاور. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی بائس, اور یہ ایک آپ سمجھ لیں پولیٹیکل آئی سی, یعنی کہ آپ کے اوپینین میں یہ مارجن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان نشستوں کا؟ آف کورس آپ سارے دیکھ لیں, یہی اسی طرح ہے. انہوں نے تو پنجاب میں بھی اپنی پنجہ آزمائی کر لی نا, انہوں نے وہاں پنجاب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو 4 یا 5 سیٹیں ہارڈلی ملیں گی, اور وہاں حشر کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. لیکن عمران صاحب ایک اور بات کا اضافہ کر دیں کہ عامر لیاقت حسین وہ میرا اپنا پرسنل بڑا اچھا دوست تھا, لیکن عامر لیاقت حسین کی پاپولیرٹی پہ عمران خان رائڈ نہیں کر رہے, عمران خان کی پاپولیرٹی پہ عامر لیاقت حسین رائڈ کر رہے تھے. یہ کہنا بالکل. ویسے عامر لیاقت صاحب بھی اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے, مطلب اپنی زندگی میں جو کچھ ان کے بیانات تھے, خان صاحب سے وہ ناراض بھی کافی تھے کافی معاملات پہ. کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ عامر لیاقت حسین ایک پاپولر آدمی تھے, کوئی اس میں ڈینائل نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ووٹ بینک ہے نا, وہ عامر لیاقت حسین کا نہیں تھا, وہ عمران خان کا تھا, وہ آج بھی عمران خان کا ہے. عمران اسماعیل صاحب ایک اور بات کا اس میں اضافہ, ایک تو مریم نواز صاحبہ کا ساٹ, یہ ذرا سنیے گا پھر اس پہ کامنٹ کیجئے گا. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے, صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں, ہم دیں گے ایپلیکیشن, لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب آپ خود کریں گے. اور اب وہ جائیں گی اپنی سرجری کے غرض سے, آپ لوگوں نے چونکہ ان کو نیب میں بند کر کے رکھا تھا, اور نیب تو خواتین قیدیوں کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے وہ جگہ, تو اب وہ جائیں گی اور ان کو لے کے آئیں گی. آپ کے اوپر کوئی منفی اثر تو نہیں آئے گا سیاست پر؟ دیکھیں, نواز شریف کی روانگی بھی ایک ڈاکومنٹ کی مار تھی, جو 50 روپے کا بانڈ پیپر سائن کر کے دیا تھا ہمارے کرائم منسٹر نے, وہ بھی ایک ڈاکومنٹ کی مار تھی. یہ تو ہمیشہ زندگی بھر جھوٹ بولنے کے عادی رہے ہیں یہ لوگ, تو جھوٹ پہ جھوٹ تو ان کا کام ہے. آج تک تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ 20 سال سے 25 سال سے نواز شریف جس پارکلین اپارٹمنٹ میں وہ ان کی فیملی رہ رہی ہے, اس کا مالک کون ہے, خود نواز شریف کو نہیں پتا, ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا. تو یہ جائیں گی اور ان کو لے کر آئیں گی اور سرجری کے لیے جائیں گی. جائیں, ہو سکتا ہے ان کی کاسمیٹک سرجری میں ابھی کوئی مزید چیزوں کی ضرورت پڑے, ضرور جائیں. ان کو کورٹ نے اجازت دے دی تو ہم کون ہیں روکنے والے. لیکن یہ نواز شریف کا آنا اس ملک میں, ہم تو پہلے سے ویلکم کر رہے تھے ان کو کہ وہ آئیں, وہ گئے کیوں تھے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا. وہ پلیٹلیٹس ان کے گر رہے تھے وہاں جاتے. اچھا عمران صاحب, یہ میں اگر آپ سے عرض کر سکوں, یہ جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا ہے, وہ کہیں گی بھائی کوئی اور بھی تو غرض ہو سکتا ہے, کوئی صحت کا غرض ہو سکتا ہے, آپ نے اس کو ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ کیوں دے دی کہ کاسمیٹک سرجری؟ لگتا تو ہے اپیرنٹلی, تو یہی لگتا ہے, باقی اللہ جانے, ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہو. بہرحال وہ اپنی میڈیکل کنڈیشنز بہتر آپ خود جانتی ہوں گی, جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے. یہ ان کا تو وتیرہ ہے کہ جیسے ہی ان کے اوپر سخت وقت آتا ہے, مشکل وقت آتا ہے, ان کی میڈیکل کنڈیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور علاج, میڈیکل کنڈیشنز بھی وہ ہوتی ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. 35 سال حکومت پاکستان پہ کرنے کے بعد ایک اسپتال بھی ایسا نہیں ہے جو اس خاندان کا علاج پاکستان میں کر سکے. ایسی بھیانک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. وہ نواز شریف بیمار ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں, 60 اسٹریچر پہ پڑے ہوئے تھے وہاں پہ. وہ آپ نے دیکھا شہباز شریف کو بھی پرابلم ہو گئی تھی, وہ بھی وہاں چلے گئے. زرداری صاحب ویسے اس میں الگ ہے نہیں, کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی ملک چھوڑ کے اس طرح سے نہیں گئے. حمزہ جس دن سے نکلے ہیں وہاں سے اپنے اقتدار سے, اسی دن سے وہ لندن جا کے بیٹھ گئے. ان کو بھی بیماری ہو گئی. کمال ہے. اب آپ زرداری صاحب کا کہہ رہی ہیں, زرداری صاحب تو یہاں پہ جیل میں 13-14 سال جیل انہوں نے کاٹی ہے.
وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے, وہ ملک میں رہے, مقابلہ کیا, جو بھی ان کے کیسز تھے اس کا انہوں نے مقابلہ کیا, وہ ملک میں رہے. لیکن یہ تو ان کا تو نون لیگ کا تو وتیرہ ہے یہ, ادھر کچھ ہوا ادھر باہر, ادھر کچھ ہوا ادھر ہوا, ویزے تیار, پاسپورٹ تیار, بیگ پیک, ہر چیز ایسی تیاری ہوتی ہے کہ بس یہ گیا اور وہ گیا. اچھا فیسیلیٹیشن کون کرتا ہے یہ میں ذرا راجہ صاحب سے پوچھتی ہوں. جی جی مکمل کر لیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج اگر ان کی حکومت ختم ہو جائے نا تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ, ٹاپ براس جو ہے وہ آج ہی رات پاکستان چھوڑ کے باہر نکل جائے گی. سارے کے سارے بیمار ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ کو ایسی خطرناک بیماری ہوگی کہ وہ ملک میں نظر ہی نہیں آئیں گے اگلے 4 سال. لیکن کچھ فیسیلیٹیشن بھی تو ہوتی ہے نا عمران صاحب. میں اگر راجہ عامر عباس صاحب سے اس کا جواب شاید زیادہ بجا بتا پائیں گے, کیونکہ یہ جو 62(1)(f) کے حوالے سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا, جو آج ہم نے دیکھا کہ یہ کالا قانون ہے, اس کے تحت ہی نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں. کیا کوئی اس میں بھی ہنٹ, اشارے چھپے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے؟ دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی ایک پیتھیٹک سی سچویشن آ گئی ہے اوور آل پاکستان میں, کہ اب لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جی عدالتیں کیا فیصلہ دیں گی. لوگوں کو پتہ ہے جی اب مریم صاحبہ بری ہو جائیں گی, اب میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے. وہ بھائی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو میاں صاحب نے منی ٹریل دینا تھا کیا وہ منی ٹریل دے دیا, کیا میاں صاحب نے وہ رسیدیں جو دکھانی تھی وہ دکھا دی. یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی نہ منی ٹریل دے پائے نہ رسیدیں دکھا پائے. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ جی ون فائن مارننگ آپ کو پتہ لگے گا کہ جی وہ جو فلیٹس تھے اس میں جی چونکہ اب دادا اور پوتا کا کوئی قصہ آ جائے گا یا کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ نیب کہے گی جناب ہم سے غلطی ہوگی ہم یہ کیس بنا بیٹھے, یا جب عدالت ان سے پوچھے گی جی بتائیے میاں نواز شریف پبلک آفس ہولڈر تھے, ٹرائل چلا اتنا عرصہ, اتنی سینکڑوں پیشیاں ہوئی, کیا میاں صاحب نے وہاں پہ 62(1)(f) ان پہ تو لاگو نہیں ہوا تھا نا, وہ تو اس پہ اقامہ کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ مس ڈکلیریشن ہو گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کالا قانون ہے, اور یہ بات درست بھی ہے کہ وہ ڈکٹیٹوریل ٹائم کا قانون ہے. یہ شیخیں نہیں ڈکٹیٹوریل ٹائم کا نہیں ہے یہ قانون, جی آئین میں موجود تھا, اور پھر آئین میں 18th امینڈمنٹ میں اس کو امینڈ بھی کیا گیا, اور اٹ واز 18th امینڈمنٹ کے جس میں یہ چاہتے تو اٹ واز ناٹ اے ڈکٹیٹوریل قانون, یہ چاہتے تو اس کو نکال بھی سکتے تھے. اور پیپلز پارٹی نے غالباً کوشش بھی کی تھی, لیکن مسلم لیگ نون نہ اس وقت نیب کے قوانین میں انٹرسٹڈ تھی نہ اس 62(1)(f) کو ختم کی. اب یہ آئین میں ہے تو آئین میں جو ہے اس کو ایک دم سے, اگر مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسی آبزرویشن آئی ہے کہ جی یہ ایک کالا قانون کہا گیا, میں نہیں سمجھتے, نہیں میرے خیال میں ریمارکس کچھ تھے کہ جی بڑا کچھ سخت قسم کا یہ قانون ہے یا ایسا. کالا قانون کہنا تو مینس کہ جی وہ تو بالکل اس کو, اور یہی چیف جسٹس صاحب آلریڈی ایک فیصلے میں موجود ہیں جس میں 62(1)(f) غالباً 5 ممبر بینچ تھا, وہ آلریڈی یہ چیز ڈیسائیڈ کر چکا ہے. he was a part of the bench. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے 62(1)(f) یہ جو ان سا ہے پرپیچول ڈسکوالیفیکیشن ہے, یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہے, اور اگر اس میں چینج لانی ہے تو یہ عدالتوں کا کام نہیں, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. 2/3 کی میجورٹی لائیں اور وہاں سے یہ چیز ختم ہوگی. ہاں لا اگر بننا ہے تو پارلیمنٹ سے. اچھا ناظرین, جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ہم لوگ یہ جو معاشی حالات ہیں اور اس میں جو ایک ٹگ آف وار نظر آ رہی ہے بٹوین فارمر اینڈ انکمبنٹ فائنانس منسٹر, آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. تیمور تالپور صاحب آپ ہٹا سکتے تھے 18ویں ترمیم میں, بڑی ویلڈ آبزرویشن ہے یہ راجہ عامر عباس صاحب کی. اور دوسرا یہ کہ چودھری برادران سے ملاقاتیں تو زرداری صاحب کی بھی کئی ہوئیں, اور کوشش انہوں نے کی تھی کہ وہ جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں آپ کو کچھ مختلف نتائج اس کے بعد ملتے, یہ چیف منسٹر کے الیکشن میں پنجاب کے. تو کیا آپ کی کوشش ابھی بھی جاری ہے, کیونکہ حکومت وقت جس کا آپ حصہ ہیں کلیم کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو تو آپ گھر بھیجنے والے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھی ورکنگ ہو گئی ہے پنجاب میں, اور اب میرے خیال سے اٹس مے بی اے میٹر آف ڈیز اینڈ ویکس بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ منتھس. تو بہت جلد میں سمجھتا ہوں وہاں پہ رجیم چینج آنے والا ہے. اچھا رجیم چینج, آپ کے رجیم چینج والی بات پہ راجہ صاحب ہنس رہے ہیں, آپ نے خود ہی کہہ دیا رجیم چینج. ان کی تو ایکوزیشن ہی یہی ہے کہ آپ نے رجیم چینج کیا. عمران صاحب بھی ہنس رہے ہیں. جی I stick to it, بالکل I stick to my words, and یہ بات عامر عباس صاحب کی ٹھیک ہے, چینج ہے, آنا ہے, اور ہمارے پاس جو نمبرز تھے جو ہمیں چاہیے تھے. But you call it a regime change, تیمور صاحب.
sticking to his words. तो आप क्यों? I'm in a state of shock जी, थोड़ा मुझे Change of government is not regime change. Regime change comes through conspiracy. जी आप कान यहाँ से पकड़े या घुमा के पकड़े तो बेसिकली इट इज अ चेंज, तो आप उसको रिजीम चेंज कह लें, बात ठीक है, मैं बात ठीक है तो conspiracy का या वाइस वर्सा कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंजेस आने वाली हैं, और वैसे भी जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ज़ाती ताल्लुकात हैं चौधरी ब्रादरान के साथ। He has been able to convince a lot of people on a lot of new changes. तो क्या इसी गर्ज से अभी वजीर आला लंदन में है, वजीर आला पंजाब? नहीं, मेरे ख्याल से उससे इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो फिगर्स, जो नंबर्स थे अपना इनके पास, वो अपने रुके हुए हैं। जो बाकी जो भी चेंजेस आ रही हैं वो जरदारी साहब के थ्रू आ रही हैं, उनकी बातचीत के थ्रू। अच्छा, उनके थ्रू आ रही है। तो आपको क्या मिलेगा इसमें से? एक जुमला फरमा दें तैमूर साहब, आपका गेन क्या है? जी, हमें देखिए हमने क्या गेन किया। हमने वफाकी हुकूमत में भी हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान मस्ट गो, और हमारा पंजाब में भी यही एक एजेंडा है कि पीटीआई शुड नॉट बी इन पावर। पीपल्स पार्टी डज नॉट वांट पावर, दे कैन शेयर इट बिटवीन नून लीग और जैसे भी करें। अच्छा। पर हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन पावर इन पंजाब। आपने सुन लिया इमरान इस्माइल साहब, आप तो दूसरे गलत लोगों के पीछे पड़े हैं। आपको तो एक्चुअल बताया है, तैमूर साहब तो बड़े एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि इमरान खान साहब को नहीं आना चाहिए इक़्तिदार में। मुझे तो गालिब याद आ रहे हैं, वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी देखिए, ख्वाहिश तो किसी की कोई भी हो सकती है। इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये इमरान खान कभी भी इक़्तिदार में ना आए, यहाँ से भी निकल जाए, वहां से भी निकल जाए, अंदर भी डाल दें, डिस्क्वालीफाई भी कर दें, पीटीआई को भी तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन ख्वाहिशात में तो दुनिया नहीं चला करती ना, ये तो मासूम इंशाल्लाह भी कह रहे हैं। तो काम होता है, वही तो बता रहा हूँ, इनकी ख्वाहिशात में तो दुनिया ने नहीं चलना ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर तो इतना दम है, सियासी दम किसी के अंदर, और इतना कोई चैलेंज कर सकता है, ये तिगड़मबाजी तो अलग चीज है ना कि आप वहां बैठ के इसको खरीद लेंगे, उसको बेच देंगे, फलाना कर लेंगे, ये तो सब तिगड़मबाजियां हैं, ये सियासी तिगड़म होती हैं। अगर किसी के अंदर प्योर पॉलिटिकल दम है और वो अपने आप को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक, ट्रू डेमोक्रेटिक सेंस में अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी समझता है, मैं तो कहता हूँ आए मैदान में और आजमाएं जिधर आजमाना है। ठीक है, लाड़काना से लेके मोरो तक और मोरो से लेके मुल्तान तक और मुल्तान से लेके बलूचिस्तान तक, जिधर मर्जी आ जाए। आज ना इलेक्शन कराएं और उमरकोट से भी खड़े होंगे, आप इलेक्शन तो कराएं इंशाल्लाह। आप 10-12 माह बर्दाश्त कर जाए हुकूमत में बगैर, हम इलेक्शन कराने को तैयार है। पर ये तो ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा आपको। 10-12 असल में ऑपोजिशन से तो आप लोग डरते हैं। मैं राजा साहब से भी पूछ लूं कि ये जो टेक्निकल नॉकआउट और लीगल नॉकआउट की बातें हैं, ये उनके जाहिर है उनकी भी तो एक इंडिपेंडेंट राय है, आपका इस पे ब्रीफ कमेंट बिल्कुल राजा साहब। देखिए, टेक्निकल नॉकआउट की कोशिशें की जा रही हैं, कभी दहशतगर्दी का केस किया जाता है, कहीं पे इनको उम्मीद लग जाती है कि जी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन जब वो जैसे तोशाखाना का केस तोशाखाना का सोच रहे हैं, नहीं तोशाखाना में तो ईसीपी के पास किसी किस्म का कानूनी इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई इस तरीके से कर सकते हैं, परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है ही नहीं। नाउ कभी कोशिश की जाती है, अभी हमने कैबिनेट के वो डिसीजन देखा कि जी FIA को इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है, बट व्हेन द मैटर गोज टू द कोर्ट्स, हम क्या देखते हैं कि जी दहशतगर्दी जिस पे पूरे दुनिया में एक हमें जग हंसाई हुई, लोग हंस रहे कि जी पाकिस्तान के एक्स प्रीमियर के खिलाफ दहशतगर्दी का केस कर दिया गया, बट दे थ्रू इट इन द डस्टबिन, और बड़ा सरजनिश की गई कि हुकूमत को वो एक तरीके से वार्न किया गया कि रिफ्रेन फ्रॉम सच लाइक एक्ट्स, के आपने दहशतगर्दी के कानून को यूज करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, वैसे तो बड़ी सारी शिकें हैं जिसके ऊपर टेक्निकल नॉकआउट को सीख किया जा रहा है, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही था। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, नाजरीन आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।